حسین پاک کی اگر زندگی کو تھوڑا سا اگر غور کر لو گے، کیا حسین پاک کو کسی چیز کی کمی تھی؟ اگر پتھر سے کہہ دیں سونے کو تو سونا بن جائے۔ یہ وہی تو ہیں جن کے لیے جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے۔ ارے یہ وہی تو حسن و حسین ہے، اللہ اللہ ماگر میں مسلح پر ہے، نیت باندھ رہی ہے، دونوں بچے کہاں ہیں؟ دونوں بچے گھر میں حسن حسین۔ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، ماں پکڑ کے اندر کو رکھتی ہے۔ ماں نے نیت باندھی، دونوں حسن حسین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باہر کو گھر سے نکل گئے۔ فرشتوں نے دیکھا پیچھے پیچھے ہو لیے، یہ حسن حسین مدینے میں رہے۔ فرشتے پیچھے پیچھے، گرمی تھی گرم رہتا، مدینے سے باہر نکلے تو فرشتے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، فرشتے نے دونوں کو پر پہ لٹا لیا۔ ایک پر سے فرشتہ ہوا کرنے لگا، دوسرا پر چھتری کی طرح لگا لیا۔ یہ حسن و حسین، مگر پیارے کربل کے میدان کو یاد نہیں کرو گے؟ یہ حسن و حسین ہے جن کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں۔ آج ہم کوئی کام کرتے اچھا لگے، لوگوں کو واہ 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 ہو جاتے، پتہ نہیں آقا کو اچھا لگا کہ نہیں لگا، مگر میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ ہے، سجدے کو لمبا کر دیا، تم نے سب سنا ہے، یہ حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں صرف یزید کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ بیعت کے لیے میرے ہاتھ میں دے دے، یہی تو مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ایمان دیکھ لیا، 500 روپے پہ بورڈ بیچ کے چلے جاتے ہیں، 500 روپے پہ بکنے والا انسان 1000 روپے پہ چھوٹتے یہ کرے گا، ہمیں کیا مطلب؟ کسی کو تکلیف نہیں، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یزید کلمہ گو تھا، یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر حسین نے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سنو، اس لیے نہیں دیا، حسین پاک نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے یزید شرابی تھا، اس لیے یزید زانی تھا، اس لیے یزید بدکار تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید نماز چھوڑنے والا تھا، یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو غلط استعمال کرتا تھا۔ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں کٹوا دیا، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو آج اگر ہم ہری پٹی باندھ کر کے نمازیں نہ پڑھ اور گلیوں میں کودتے پھرے، حسین پاک کے محب کہلائے، حسین پاک کے غلام کہلائے، شرابیں پی پی کر کے ڈھول بجانے والوں، شرابیں پی پی کر کے ناچنے کودنے والوں، شرابیں پی پی کر کے چھتوں پہ کو ٹوفیاں پھینکنے والوں، تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف کو آنکھیں چلانے والوں، کان کھول کے سن لو، جب کربلا کے میدان میں حسین ان شرابیوں سے راضی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر بھی حسین ان شرابیوں سے ہرگز راضی نہیں۔ اس لیے پہلے ہمیں سنبھلنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اللہ اللہ حسین پاک سے محبت
ہے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ کیوں تم ایسے کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج، جب تک میں زندہ رہوں گی تو میں کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دوں گی۔ اگر میں چلوں گی تو میرے پاؤں کی جھنکار بھی کوئی نہیں سن پائے گا، میرے بالوں کی جو لہریں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ ارے اگر میں کھاؤں گی پیوں گی رہوں گی تو میں جو کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ اے علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں حفاظت کروں کہ میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ آج میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اگر شادی میں آئیں گی تو ان کا مقصد یہ ہوگا چلیں گی ایسے تاکہ دوسرے ہماری طرف دیکھیں، وہ کھائیں گی، بولیں گی، ہنسیں گی، ٹھٹے ماریں گی، ان کے سارے طریقے ایسے ہوں گے کہ ہماری طرف دیکھیں۔ ایسی جگہ جا کر کے کھڑی ہوں گی شادیوں بیوں میں جہاں پر غیر مردوں کا گزر ہو، جہاں سے لڑکوں کا گزر ہو۔ میری بہن میں تجھ سے کہہ کر کے جاؤں گا، تجھے ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو تو نبی کی بیٹی کو دیکھ، تو تو فاطمہ کو دیکھ، ارے تو تو حسن حسین کی ماں کو دیکھ۔ اللہ اللہ، اگر فاطمہ کا طریقہ میری بہن اپنائے گی، اگر کھائے پیے اٹھے بیٹھے یہ فاطمہ کا طریقہ اپنائے گی، تو باپ کے گھر میں اگر رہے گی تو باپ کے لیے یہ بیٹی رحمت ہوگی، شوہر کے گھر میں جائے گی تو شوہر کے لیے نعمت ہوگی، اور جب ماں بنے گی تو اسی کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہوگی۔ میرے پیارو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی نے صحابہ کے درمیان کہا تھا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، اور صحیح پرورش کرنے کے بعد وہ گزر جائے دنیا سے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کے دل میں بات آئی، وہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے آقا کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اے مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بڑے ادب کے دائرے میں سر جھکا کر کے وہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میرے نبی بولے آپ بھی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اگر جس کی 3 نہ ہو اگر 2 ہوں آقا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ جس کی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتا دیں۔ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، آقا سب نے پوچھ لیا، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میری بھی فریاد سن لی جائے۔ نبی بولے تم بھی پوچھو۔ صحابہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، لیکن یہ صحابی کہنے لگے آقا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دو اور اس کے گھر پہنچا دو، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ پیارو، ایک طرف تو بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل رہا ہے، او ماں باپ جنت کے راستے پر بیٹیوں کی وجہ سے آ رہے ہو، جنت تمہیں مل رہی ہے، اور دوسری طرف نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے، وہ دیوس ہے جو جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے یہ بھی تو سن لو، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہوں، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہوں، جس کی بیٹیاں آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہوں، جس کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے اشارے کر رہی ہوں، جن کی بیٹیاں موبائل چلا چلا کر کے گانے سن رہی ہوں، ارے جن کی بیٹیوں کا کھانے کا ڈھنگ شیطانوں جیسا، پینے کا ڈھنگ یہودیوں کی بیٹیوں جیسا، عیسائیوں کی بیٹیوں جیسا، پورا کلچر ماحول ہو، اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو، اگر چل رہی ہے تو چلنے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے، کھانے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے، ارے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اور وہ ماں باپ اس کے پہناوے سے، چلنے پھرنے سے، ساری چیزوں سے راضی ہو، وہ ماں باپ
دیوس ہیں، دیوس ہیں، دیوس ہیں. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. میری بات ہو تو پلٹ دو، ان کی بات ہو تو پلٹ دو، مفتی صاحب کی بات ہو تو پلٹ دو. یہ تو نبی کی بات ہے، نہیں پلٹ سکتے. خود پلٹ جاؤ گے، نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتے ورنہ منکر اور مرتد ہو جاؤ گے. کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جان سکتا. ارے آج نئی نئی شادی ہوتی ہے، شوہر اس کو ساڑی پہناتا ہے، شوہر اس کو فیشنیلے کپڑے پہناتا ہے، موٹر سائیکل پہ گھماتا ہے، میلوں میں گھماتا ہے، ٹھیلوں میں گھماتا ہے. کبھی چورن چاٹ کھلا رہا ہے، کبھی سوٹ بتاشے کھلا رہا ہے، کبھی چاؤمین کھلا رہا ہے، کبھی موموز کھلا رہا ہے، کبھی برگر کھلا رہا ہے. کبھی یہ ساری چیزیں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر کے ننگے سار اس کا آدھا جسم دکھ رہا ہے، سارے لوگ دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں. ارے وہی عورت دوسروں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے. جب پوچھا کون ہے یہ تیرا بات کر رہی ہے تو گجرا کے کہتی ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. او شوہروں سن لو، کان کھول کے سن لو، ایسا شوہر جو بیوی کو بے پردہ گھماتا ہو، میلوں ٹیلوں میں لے کے جاتا ہو، وہ شوہر دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ذرا تھوڑی سی بات اور سن لو، بات آگے بڑھ گئی ہے تو سنو. یہ محرم شریف ہے، 10 محرم کو تمہارے یہاں پہ کربلا شریف میں میلہ لگتا ہوگا. بولو لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ 10 محرم کو میلہ لگتا ہے. ہماری تمہاری بہن بیٹیاں کریم لگا لگا کر کے، پاؤڈر لگا لگا کر کے، لالی لگا لگا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، فیشنیلے کپڑے پہن کے میلے کو جاتی ہے. کتنی لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ بات کرنے جا رہی ہے. ارے کیا کیا نہیں ہوتا ہے. بساط خانے کی دکانیں لگ رہی ہیں تمہارے کربلا میں، گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، چورن چاٹ کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، پکوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، انڈے تلے جا رہے ہیں، حلوے پراٹھے کے اعلان ہو رہے ہیں، کھلونے بک رہے ہیں. ارے ہوش میں آؤ مسلمان، ہوش میں آؤ. وہ کربلا جہاں حسین کی بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا جا رہا ہے، ارے وہ کربلا جہاں حسین کا 6 مہینے کا بیٹا شہید ہو کر کے کربلا کی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، ارے وہ کربلا جہاں پر سید زادیوں کے دوپٹے میں آگ لگا دی تھی، جن کے خیموں میں آگ لگا دی ہے. تجھے مستیاں سوچ رہی ہے، تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کر کے لڑکوں سے اشارے کرنے جا رہی ہے. ارے ہوش میں آؤ. حسین کی بہن کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، حسین کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ کربلا کا میدان، علی اکبر اللہ اللہ شہید ہوئے لیٹے ہیں. وہ کربلا کا میدان حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں. وہ کربلا کا میدان سیدہ زینب کے بیٹے اولو محمد چھوٹے سے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں. حضرت قاسم بھی شہید ہوئے لیٹے ہیں. اللہ اللہ، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں ہے، حدیثوں میں آتا ہے، وہاں پہ 3 دن سے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. ارے جن سیدوں پر اگر ہم درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہ ہو، آج ان کو پیاسا رکھا گیا، آج ان کو بھوکا رکھا گیا. ارے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، تو کیسا حسین کا ماننے والا ہے؟ تیری بیٹی چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑ رہی ہے، تیری بیٹی سوٹ بتاشوں پہ لڑ رہی ہے. ارے تو حلوے پراٹھے تمہارے کربلا میں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں. ہوتا یہ مسلمان کی بیٹی یا مسلمان کا بیٹا نوجوانوں لفنگوں سے کہہ دینا تو بھی نہیں کھاتا، تو بھی نہیں پیتا،